السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن رایا رائے اللہ بہ، رواہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر دے گا، اور جو شخص دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی دکھاوا کر دے گا۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکلیں اور ان کے مال نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے دلوں اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اعمال کا دار و مدار پھر انسان کی نیت اور ارادے پر ہوتا ہے۔ آج بظاہر دنیا میں ایک عمل انسان کا کتنا بھی بڑا اور کتنا بھی خوبصورت نظر آتا ہو، لوگوں کے دیکھنے میں وہ بہت ہی خوش کن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ جس عمل کے پیچھے انسان کی نیت اچھی نہ ہو۔ اگر کسی بھی انسان کا عمل محض اس لیے ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی خوب شہرت ہو جائے، لوگوں میں اس کی مشہوری ہو جائے، وہ نامور کہلائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے عمل کی کوئی قیمت نہ دے گا، کوئی صلہ نہ ہوگا اس پر، اس کے ہاں۔ اس کے برعکس اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور وہ کیا کہ قیامت کے دن جب تمام انسان حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی خوب شہرت کر دے گا۔ کس طرح کہ یہ ہے وہ دھوکے باز شخص جس نے بڑے بڑے اچھے کام محض دکھاوے کے لیے کیے تھے، اور اس کی نیت صرف شہرت کا حصول تھا، اس کے دل میں محض شہرت کی تمنا اور شہرت کی طلب تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھا کام نہیں کیا تھا۔ اس کی ساری کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ کا نتیجہ یا اس کا سبب کیا تھا؟ لوگوں میں مشہور ہونا۔ اس نے جو بھی کام کیے وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کیے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو، یعنی شہرت کا طالب ہو اور ریاکار ہو، یعنی دکھاوے کے کام کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے اعمال کو کھول کر رکھ دے گا۔ قیامت کے دن انسان کے صرف ظاہری اعمال ہی سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ سینوں میں ہوگا، جو کچھ انسان کے دل میں ہوگا، وہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے گا، وہ بھی سامنے لایا جائے گا، اور وہ صرف سامنے ہی نہیں لایا جائے گا بلکہ ساری مخلوق کے سامنے لے آیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بارے میں غرور اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے یعنی قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا، اسے حقیر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر